السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کو اپنی نشانی قرار دیا ہے اور اسے خیر بتایا ہے کہ اگر بندہ پرہیزگاری کا لباس پہنتا ہے تو وہ اس کے لیے خیر ہے اور اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ شریعت کے مطابق جو لباس بندہ پہن لیتا ہے وہ اللہ کی رحمت کو ساتھ لاتا ہے اور بندے کی زندگی میں اس کے جسمانی امراض سے، خاص طور پر اس کی جلد کے امراض سے اس کو شفا یاب رکھتا ہے اور اللہ کی رحمت اور برکت سے اسے حسن بھی، عزت بھی اور شخصیت میں بھی نکھار پیدا کر کے معاشرے میں عزت اور اعلیٰ مقام دلاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں اس لباس کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ یا بنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ تو اس میں دیکھیں اللہ نے خود فرما دیا کہ ذالک من آیات اللہ، کہ یہ اللہ کی آیات اللہ کا مطلب اللہ کی نشانی ہے۔ لباس جو ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، وہ لباس جو شریعت کے عین مطابق ہوتا ہے اللہ نے اسے اپنی نشانی قرار دیا ہے، اور جو اس کو بدلتا ہے، اللہ کی نشانی کو بدلتا ہے، وہ دوزخی ہوتا ہے۔ کیونکہ سورہ حج کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین سعوا، اور وہ لوگ جو سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، ہماری نشانیوں میں، معاجزین، کہ ہمیں ہرانے کی، ہمیں عاجز کرنے کی، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ تو دوزخ والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہاں ارشاد فرما دیا جو ہماری نشانی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں، اور جو لباس جو اللہ کی نشانی ہے اس کو بدل کر اور رنگ دیتے ہیں، فیشن دیتے ہیں، عورتوں کا، مردوں کا ایسا لباس بنا دیتے ہیں جو شریعت سے باہر ہوتا ہے، جس میں ان کا جسم جو ڈھانپنے کے لیے رب نے یہ لباس عطا فرمایا تھا وہ مقصد سب باہر ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کام کرتے ہیں نا تو پھر وہ جہنم والے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ والذین سعوا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں فی آیاتنا، ہماری نشانیوں میں، معاجزین، کہ ہمیں ہرا دیں گے، ہمیں عاجز کر دیں گے، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ تو جہنم والے ہیں، دوزخ والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے جو لباس عطا فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا، شریعت نے بھی وہ مقرر کر دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ
वआलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक उस लिबास को पहनना मुसलमान के लिए, ईमान वाले के लिए अज हद ज़रूरी है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। वो अल्लाह की निशानी है लिबास, और जो इसको बदलेगा, उस लिबास को जिस तरह शरीयत ने हुक्म किया है उसको बदलेगा, तो वो बंदा जहन्नम में जाएगा। क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया, वल्लज़ीना सऊ फी आयातिना मुआजिज़ीना उलाइका अस्हाबुल जहीम, सूरह हज की आयत नंबर 51 में। तो इसलिए जो अल्लाह ने लिबास अता फरमाया है मुसलमान औरत का, मुसलमान मर्द का, बस वही लिबास ही पहनना है। और वो लिबास मैंने जैसे अर्ज़ किया, शरीयत के मुताबिक भी मर्द का वो लिबास जो उसके नाफ से घुटनों तक ये लाजमी छुपाना है जिस्म को, औरतों का सर के बालों से लेकर उसके टखनों तक पूरे जिस्म का छुपाना शरीयत में लाजमी है। और अगर ऐसा नहीं करेगी औरत, तो वो अल्लाह के लिबास को, शरीयत के लिबास को, इस्लाम के लिबास को बदलेगी, तो फिर सूरह हज की आयत नंबर 51 के मुताबिक फिर आग का इंतज़ार करे। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि बंदा जब भी लिबास पहनता है या उसको उतारता है, उस वक्त भी ख्याल रखे कि बंदे के साथ अल्लाह के फरिश्ते होते हैं, और अल्लाह के फरिश्ते उस वक्त बंदे से अलग हो जाते हैं जब बंदा लिबास को उतार रहा होता है। इसलिए जब आप लिबास को उतार रहे होते हैं, उस वक्त फरिश्ते आपसे अलग हो जाते हैं। तो इसलिए फरिश्तों से बंदे को शर्म करनी चाहिए, और लिबास उतारते हुए बहुत जल्द में, यानी जल्दी लिबास उतार के दूसरा लिबास फौरन पहने, और ताकि फरिश्ते जो हैं अल्लाह के आपके साथ आ जाएं। इसी तरह नहाते हुए या गुस्ल खाने में आवाज़ें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उस वक्त फरिश्ते बाहर होते हैं। अगर आप आवाज़ें लगाएंगे, आप बातें करेंगे गुस्ल खाने में और नहाते वक्त, तो फिर फरिश्तों को लिखने आना पड़ेगा, तो फिर वो आप पर नाराज़ होंगे, और फरिश्तों की नाराज़गी फिर अल्लाह की नाराज़गी है। इसी तरह से बाज़ बंदे जो टॉयलेट में होते हैं, वहाँ भी अंदर से बंदे को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ बंदे से फरिश्ते दूर होते हैं, और जब बंदा फारिग हो जाता है तो फरिश्ते आते हैं। अगर बंदा वहाँ बोलना शुरू करता है तो फिर फरिश्ते वहाँ भी आते हैं, और वो नाराज़गी का इजहार करते हैं। फिर उनकी नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी होती है। इसी तरह से बंदे को पूरी कोशिश करनी है कि इवन अगर वो अपनी बीवी के साथ मिल रहा है या बीवी अपने खामिद के साथ, उस वक्त भी वो जो है फरिश्ते दूर होते हैं। और हमेशा कोशिश करें कि जो है ना, अपने आप को नंगा ना रखें, क्योंकि जब आप नंगेपन में होंगे फरिश्ते दूर हो जाते हैं। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे खामिन थे और मैं बीवी बतौर, लेकिन हमने आज तक उनकी शर्मगाह नहीं देखी और उन्होंने मेरी नहीं देखी। तो इसका मतलब है इतना वो ख्याल रखते थे। अगर हम आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल करें तो हमारी औलाद में हया पैदा होगा, शर्म पैदा होगी, एहसास पैदा होगा किस चीज़ का, कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन
اور جو اللہ کے پیارے ہیں، فرشتے ہیں، نیک لوگ ہیں، سب کی عزت احترام پیدا ہوگا، تو یہ چیز پیدا ہوگی اور شرم و حیا پیدا ہوگا، رحمت ربی آئے گی بندے کے اوپر، کرم و فضل ہوگا، فخر و غرور تکبر دور ہوگا، اور ریاکاری اور ہر قسم کی لالچ اور شر فساد فتنے دور ہوں گے۔ اللہ کی اس بندے پر، اس بچے پر رحمت ہوتی ہے جس بچے کے لیے ماں باپ ملتے ہیں اور لیکن اس کے ایک دوسرے کے شرمگاہ کو نہیں دیکھتے، لیکن کپڑا لے کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور پھر پردے میں ہی وہ بچہ جو اس کا بیج ٹھہر جاتا ہے بچہ بنتا ہے، وہ بچہ جب بن جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو وہ شرم و حیا اور اللہ کی رحمت سے وہ دنیا میں ایمان اور پرہیزگاری کی ایک اعلیٰ مثال بنتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوشش کریں کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ اپنے لباس کا خاص خیال رکھیں، جب لباس کو اتاریں تو ہمیشہ کوشش کریں کہ پہلے بایاں طرف اتاریں پھر دایاں طرف، لیکن جب پہنے تو پھر مخالف، یعنی پہلے دائیں طرف پہنے اور پھر بائیں طرف۔ تو اس طرح سے پہننے کا سنت طریقہ اختیار کریں تاکہ وہ لباس جو صحیح طرح سے پہنا جاتا ہے وہ لباس بھی بندے کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ لباس جو ہے شرعی طور پر جو جائز ہے وہی پہنے، اور اس کو پہن کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف عاجزی اور انکساری سے رہیں، خوش و خضوع سے رہیں، نرمی برتیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور وہ لباس جو پہنا ہوتا ہے وہ بھی بندے کے لیے دعا کا باعث بن جاتا ہے۔ باریک کپڑے نہیں پہننے جس سے جسم کی سطر دکھائی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک کپڑا پہننے والی عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ ننگی رہتی ہے۔ اس حدیث کے سننے کے بعد حضرت اسما جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہیں، انہوں نے موٹا کپڑا پہننا شروع کر دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں جانے والی 2 قسمیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ ان میں سے ایک وہ لوگ جن کے پاس بیل کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، جن میں سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری قسم ان عورتوں کی جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، مردوں کو بہکانے والی اور خود بہکنے والیاں۔ ان کے سر اونٹوں کی کوہان کی طرح ہوں گے، یعنی ان کے بال جو ہیں وہ جیسے سر میں درمیان میں اونچے جیسے اونٹوں کے کوہان ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ انہوں نے بنائے ہوں گے، آج کل نظر آتے ہیں یہ، تو اس طرح سے جھکے ہوں گے۔ اور ایسی عورتیں جو ہیں وہ ہمیشہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو کافی دور سے آ جاتی ہے۔ تو یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اس طرح سے ہمیشہ اپنی کوشش کریں کہ مرد جو ہیں وہ شوخ رنگ کے کپڑے نہ پہنیں، بلکہ مرد جو ہیں زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو سفید رنگ کے کپڑے پسند فرماتے تھے، لیکن ہم
سفید رنگ کے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، لیکن وہ کپڑے جو خاص طور پر عورتوں کے لیے ہوتے ہیں اکثر ہم نے مردوں کو بھی دیکھا ہے، تو ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، کیونکہ یہ کپڑے جو ہیں پھر مردوں اور عورتوں کی ایک دوسرے کی مشابہت بن جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت کا لباس پہنتی ہیں، اور ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت کا لباس پہنتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں جیسا لباس جو پہنتے ہیں ان پر لعنت فرمائی گئی ہے، اور جو عورتیں مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں وہ بھی لعنت شدہ ہیں۔ اس لیے ایسا کام نہیں کرنا، اور کپڑے پہنتے وقت پہلے دایاں ہاتھ یا دایاں پاؤں پہنے، پھر بایاں ہاتھ یا بایاں پاؤں پہنے، لیکن اتارتے وقت اس کے مخالف کرنا ہے۔ کرتا بھی اسلامی لباس ہے، پیغمبروں نے اسے پہنا ہے۔ جب کنعان سے مصر آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے خبر دی کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، میری یہ قمیض لے جاؤ، اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈالو، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ تو یہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قمیض جو ہے وہ پیغمبر پہنتے تھے، قمیض کا پہننا بھی سنت ہے۔ اس لیے اپنی لباس کا خاص خیال رکھیں۔ ریشمی لباس پہننا اسلام میں جائز نہیں ہے، اور مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے جائز ہے، اور سونا جو ہے سونے کا پہننا عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں جو شریعت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس پر عمل کریں، تاکہ دنیا اور آخرت ہماری بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔